کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جان ان کی بھی نکلتی ہے لیکن چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا سیاہ ہو رہا ہے, دوسرے کا چمک رہا ہے, وہ چمکنے والے کا چہرہ بتا رہا ہے وہی میری جان تو نکلی ہے لیکن جاتے وقت میں نے مدینے والے کا دیدار بھی کیا ہے. وہ چمکتا ہوا چہرہ بتاتا ہے. یہ مفسر قرآن ہوئے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر نہ بات آ گئی کہ یار کافر جب دنیا سے جاتا ہے اس کے چہرے کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, حالانکہ اس کی روح بھی اسی نے نکالی ہے, اس کی روح بھی اسی نے نکالی ہے, لیکن اس کا چہرہ بے رونق کیوں ہے؟ اس کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ اس کے چہرے سے تکلیف کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے, کیوں رونق افروز ہے؟ کہتے ہیں بس یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, جان اس کی بھی نکلی ہے, جان اس کی بھی نکلی ہے لیکن فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں جب رات کو میں سویا نا تو جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے. آقا پاک نے فرمایا اسماعیل حقی تو یہی سوال سوچ رہا ہے نا کہ ایک کا چہرہ بگڑ کیوں جاتا ہے, ایک کا چہرہ صبر کیوں جاتا ہے؟ فرمایا جو ہمارا نہیں ہوتا جب اس کی موت کا فرشتہ جان نکالتا ہے نا تو وہ جو اثر ہوتا ہے تکلیف کا وہ چہرے کے اوپر آ جاتا ہے. لیکن فرمایا تجھے نہیں پتا کہ حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیوں کو کاٹ لیا گیا, انگلیوں کو کاٹ لیا گیا, ان کو احساس تک نہیں ہوا, تکلیف تک نہیں, حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا. فرمایا اسی طرح جب ہمارا غلام جانے لگتا ہے حسن یوسف نہیں سامنے ہوتا, حسن محمد ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹ گئی, فرمایا پتہ نہیں چلا. فرمایا جب ہمارا غلام جانے لگتا ہے ہمارا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے, جان نکل جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. سبحان اللہ. دوستو یہ کسی کا جاننا یہ بہت بڑی نصیحت ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل خانہ اس میت کو اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, فرمایا کہ وہ اپنے پیچھے آنے والوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا تم کو اس طرح دھوکے کے اندر نہ ڈالے جس طرح مجھے ڈال کے رکھا ہے. اب آپ غور کریں نا, جس کو قبر کے اندر رکھ کے آئے ہو بیٹے کو کیا پتا اس پہ کیا گزر رہی ہے, گھر والوں کو کیا پتا اس پہ کیا گزر رہی ہے. یعنی دیکھو بندے کا چودھری پن ہونا, بندے کا مالدار ہونا, بندے کا جناب سیاسی اثر و رسوخ ہونا سانسیں رک کے ہی ختم ہو گیا ہے. کوئی بندہ جناب کر سکتا ہے مداخلت کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو اور وہ کہے اتنا مال ہے؟ نہیں جناب, پیسے کا اثر و رسوخ, سیاسی اثر و رسوخ میں جناب اپنا دکھاتا ہوں اور معاملہ برعکس کر دیتا ہوں, معاملہ بدار لانا, ایسا نہیں ہوتا. تو میرے دوستو جب سارے وسیلے ختم ہو جاتے ہیں اس وقت نبی کی نسبت کام آتی ہے. سبحان اللہ. بے شک سارے وسیلے آپ دیکھو نا, رسول اللہ کی حدیث ہے, فرمایا جب حضرت انسان مر جاتا ہے نا تو سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. تو دوستو جب سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر اسی کیوں بیٹھے تھے؟ سمجھو نا, بندہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے, عمل تو منقطع ہو گئے, لیکن یہ مجلس سجانے کا, یہ محفل سجانے کا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ سرور کائنات نے فرمایا کہ میرے کچھ غلام ایسے ہیں جب قبروں کے اندر جائیں گے گناہوں کا انبار ہوگا, جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے گناہوں سے پاک ہوں گے, ستھرے ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عمل تو منقطع ہو جاتے ہیں, گناہ کس طرح صاف ہوں گے, گناہوں سے وہ کس طرح پاک ہوں گے؟ فرمایا وہ جو ہمارا غلام ہوگا نا اس کے پچھلے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ کون سی نسبت کام آ رہی ہے؟ سارے بولو ذرا, سرکار کی نسبت. مصطفیٰ کی نسبت. اور دوستو دیکھو نا, آپ احباب تشریف لے کے آئے ہیں اور آپ کیا کہیں گے؟ یا اللہ جانے والے کی بے حساب بخشش مغفرت فرما. لیکن میں یہاں پہ آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو آپ کے لیے اخروی اعتبار سے بڑی فائدہ مند ہے. جب بھی دعا مانگو یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ صرف اس کی مغفرت فرما دے, بلکہ کہنا یہ ہے یا اللہ جتنے بھی ایمان کی حالت میں گئے ہیں نا سب کی مغفرت فرما دے. یہ کہنا جتنے بھی ایمان کی, ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا جو یہ کہتا ہے نا کہ مولا جتنے بھی ایمان کی حالت میں گئے ہیں سب کی
बख्शिश फरमा दे। अब कितने गए हैं, लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर गए हैं। फरमाया हर फर्द के, सिर्फ वो इतना कहता है कि मौला जितने ईमान की हालत में गए हैं सबको माफी दे दे, सिर्फ इतना जुमला कहता है। फरमाया जितने गए होते हैं ना, हर फर्द के बदले अल्लाह दुआ मांगने वाले को एक नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। बताओ यार, ये निस्बत मुस्तफा अलैहिस्सलाम की वजह से क्या कुछ नहीं हमें नसीब हुआ है, लेकिन हमको गौर करना चाहिए कि ये शब रोज कैसे गुजर रही है। अपने ईमान से बताएं, दिल करता है बेटे का कि बाप को दफन करके आ जाए? सारे बोलो तो सही। नहीं। दिल करता है कि बंदा अपनी बेटी को दफन करके आ जाए, लेकिन क्या है, हजरत करना पड़ता है। और कोई जाता है कब्र के अंदर साथ, सिर्फ मैं ये जो पैगाम देना है ना, वो सिर्फ ये पैगाम देना है, कम अज कम सिर्फ अपने ऊपर ये ख्याल तारी कर लो कि यार पूछा जाना है कि बंदिया बता जिंदगी कहाँ पे गुजारी, और मुझे बताएं ये जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है, खुद बंदे को पता है कि मैं कितना पानी के अंदर हूँ। बताए वो नजात की तरफ जाएगा या अज़ाब की तरफ जाएगा? सारे बोलो तो सही। नहीं पता तो सारे हैं ना अपनी कीतियाँ। मोहतशम याद रखना, मौलाना नूर रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बहुत बड़ी बात की। आपने कहा बेवकूफ़ वो नहीं जो माल ना कमाए, बेवकूफ़ वो नहीं जो आए और आला दर्जे की तालीम हासिल ना करे ना। फरमाया बेवकूफ़ वो है जिसको अल्लाह ताला सांसें भी अता करे, फिर भी जब दुनिया से जाने लगे तो उसको नाराज करके जा रहा है। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हुआ है। और मौलाना रूम ने बड़ी सोहनी मिसाल पेश की। कहते हैं कि बादशाह था तो बड़ा सुहाना मौसम था, तो उसके साथ उसके वज़रा बैठे हुए थे, तो दूर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी जा रहे थे। तो बादशाह वज़रा को क्या लगा, ऐ जेडे बाबे होरी जाते पे ने इन्हां दा तमाशा ना दिखावां, शुगर ना दिखावां, यानी मौज के अंदर था ना। तो अब वज़रा ने कहाँ पे इनकार करना था, उन्होंने कहा दिखाओ जी। उसने फिर खादिम को बुलाया, कहता है जाओ इस बुजुर्ग को बुला के लाओ। अब जब वो बुजुर्ग अली रहमा आए ना, तो बादशाह ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, बुजुर्गों को पकड़ा के क्या लगा, सारे मेरे वजीरां ते हाथ मारो, जेड़ा सब नालों ज्यादा बेवकूफ है ना ओदी जेब च रुमाल पाओ ते टुर जाओ। मौलाना रूम फरमाते हैं कि बुजुर्ग की तरफ देखा है, दूसरे वजीर की तरफ, तीसरे की तरफ, फिर उन बुजुर्ग अली रहमा ने बादशाह के चेहरे की तरफ देखा, रुमाल अपनी जेब च पाया तो चले गए, रुमाल अपनी जेब में डाला तो चले गए। अब मौलाना रूम ने जो जुमले लिखे पंजाबी के अंदर, उसका तर्जुमा ये बनता है कि बादशाह कहने लगा शुगर मैंने दिखाना था, वो शुगर मेरा ही दिखा गया। वो शुगर मेरे, ये उसको नहीं पता था हजरत, ये जो सफेद दाढ़ियों वाले होते हैं ना, वो इन्होंने दो लगाई होती है। आपको क्या पता कि जनाब जिसको हम आम समझ रहे होते हैं वो रब की बारगाह में कितना खास होता है। वो चला गया। अब क्या था, बाबे ने भी कुछ सोचा था, बाबा भी कुछ सोच के गया था। रूमी फरमाते हैं वक्त गुजरा, बादशाह के जब आखिरी लम्हात करीब आए ना, तो ऐलान किया गया और जी बादशाह का आखिरी दीदार कर लो। जिस सांसें चल रही थी, लोग लाइन में लग गए, पहला बंदा दीदार करे, दूसरा करे, तीसरा लगे। बाबे होना तक भी खबर पहुंची, बाबे हो भी लेते लाए। जब बाबे होना की बारी आई ना, तो बाबे होना ने फरमाया बादशाह सलामत, इतने लंबे सफर पे जा रहे हो, ऐ सफर केड़ा है, 30 साल 60 साल 100 साल जाना तो है ही है। हाँ, तो अगला सफर क़यामत तक का है, क़यामत तक का है। कह लगे एडे लंबे सफर से चले हो तो कुछ नाल ज़्यादा राह भी लैके चले हो कि नहीं। देखो ना लाहौर तक जाना हो बंदा देखता है 1500 है कि नहीं, खाने पीने का इंतजाम हो जाए। मरी तक जाना हो बंदा देखता है 5-10 हज़ार मेरी जेब के अंदर है कि नहीं। तो उन्होंने कई इतने लंबे सफर पे जाने लगे हो, तो तुहानू पता है जो मेहनत ना की थी इस बार बंदा की कहना है कि यार बस हट रामी जी के अंदर अयाम गुजरते, कहने लगा बस मैं दुनियादारी के अंदर इतना गुम हो गया कि आखिर फिक्र नहीं रही। मौलाना आप फरमाते हैं बाबे वाले रुमाल खड़े, बाबे वाले रुमाल काट के बादशाह की जेब च पाया। फरमाया याद है तूने कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है उसकी जेब के अंदर रुमाल डाल, लै तेरी जेब च पाया है। वह सबसे ज्यादा बेवकूफ वो है, वो उसने तुझे इज्जत भी अता की, दौलत भी अता की, फिर भी खाली हाथों की बात नहीं चलना। जरा गौर तो करो यार, हमने उसके लिए क्या किया है, उसने हम पे कितना कर्म किया है। जरा गौर तो करो। अगर ये मामला होता कि जरा फजर पड़ेगा
صبح کا ناشتہ نہیں لگنا تو مجھے بتاؤ کتنے ناشتوں سے محروم رہتے. اگر معاملہ یہ ہوتا کہ جنا ظہر اثر پڑے گا دوپہر کی روٹی اور نہیں لگے گی تو مجھے بتاؤ کتنی جنتا بھوکی سوتی ہے. اگر معاملہ یہ ہوتا کہ جناب رات کا کھانا اس سے میسر آئے گا جس نے عشاء پڑھی ہوگی, جو میری نافرمانیوں سے پاک دن گزارے گا, تو مجھے بتاؤ میرے دوستو کتنے لوگوں کا پیٹ خالی ہوتا. لیکن پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی اگر اللہ کہنا نصیب نہ ہوئے پھر بھی صبح بھی کھانا کھا کرتا رہتی بھی دینا کا سبحان اللہ. یہ اس کا رحم نہیں تو کیا, یہ اس کا کرم نہیں تو کیا. حضرت قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ بڑے سنے جملے آتے سن, فرماتے سن جب ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں, جب ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر با وفا ہوتا تو کیا سبحان اللہ. اگر با وفا دیکھو نا حضرت ادیو کی مانتے نہیں پھر بھی کتنا کرم کرتا ہے. میں ایک بزرگ علی رحمہ کا واقعہ پڑھا تھا, اپنے گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک جوان کو دیکھا, بڑا سونا واقعہ ہے, یقین کرو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے ایک جوان کو دیکھا تو جوان نا بڑے مغرورانہ انداز کے اندر, بڑے تکبرانہ انداز کے اندر گھوڑے کے اوپر سوار تھا. تو بزرگ علی رحمہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو میں پسند نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جس کے اندر میں آ جاتی ہے نا, جس کو میں کی ہوا لگی نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی, تو ان کو میں پسند نہیں ہوتی. تو بزرگ علی رحمہ نے اس جوان کو روک لیا, کہنے لگے قاضی آپ تیرے اندر کہتا غرور ہے, ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ کہنے لگا وہ جو وقت کا بادشاہ نہیں ہے میں اس کا خاص خادم ہوں. یعنی تعلق بڑا ہے تاں کڑھائی دی ہے. اور کہنے لگا وہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے, جب بھی اس نے کھانے کے لیے کچھ منگوانا ہوتا ہے مجھے بھیجتا ہے, میرے پہ اعتماد کرتا ہے, رات کو سوتے وقت حفاظت کے لیے مجھے کھڑا کرتا ہے. تو بزرگ علی رحمہ مسکرا کے کہنے لگے اچھا یار جب تو اس کی طبیعت کے خلاف چلتا ہے, حکم کے خلاف کبھی چل جاتا ہے تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے, پھر اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے تو مجھے کوڑے مرواتا ہے. بزرگ مسکرا کے کہنے لگے تیرے نال بہتا تکبر تے پھر مینوں کرنا چاہیے, تیرے نال بہتا غرور تے مینوں کرنا چاہیے. وہ کہتا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ تو صحیح تیرے سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, لیکن جب اس کے احکام کے تو خلاف کرتا ہے تجھے کوڑے بھی مرواتا ہے. میں اس بادشاہ کا غلام ہوں, وہ بھوک لگ جائے روٹی عطا کرتا ہے, بیمار ہو جائے شفا عطا کرتا ہے, وہ اگر اس کی کوئی نافرمانی ہو جائے تے ترلا پاچنا اوئے او اللہ سزا بھی نہیں دیتا, اوئے اللہ تعالی انجی معافی عطا فرماتا. سبحان اللہ. ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. دوستو یہ یاد رکھنا ہے, جو بندہ وفا کرتا ہے نا, کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بڑے بڑے وزراء ہیں, بڑے بڑے جناب بڑے بڑے عہدوں کے اوپر رہنے والے آئے, آج ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن داتا علی اجمیری کا ذکر کیوں؟ سبحان اللہ. آپ نے سوچا ہے عہدہ تو ان کے پاس بھی بڑا تھا, ان کا ذکر کیوں نہیں رہا؟ واسف علی واسف نے کہا ایک دنیا کا پیار ہے, ایک مدینے والے کا پیار ہے. پیار دو ہے حضرت, ایک دنیا کا پیار ہے, ایک مدینے والے کا پیار ہے. فرمایا دنیا کا جو پیار ہے یہ بندے کے ذکر کو ختم کر دیتا ہے, یہ بندے کے وجود کو مرنے کے بعد ختم کر دیتا ہے. جو مدینے والے کا پیار ہے وہ یہ مرنے کے بعد بندے کے وجود کو بھی سلامت رکھتا ہے, بندے کے ذکر کو بھی سلامت رکھتا ہے. سبحان اللہ. ابھی تو ہم کہتے ہیں زمین میں علی نہیں ہوتی, زمن میں اللہ نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کرم میں اللہ نہیں ہوتا. اپنی اللہ نہ پیار کرو, خوب پیار کرو, کوئی اللہ تیرے نال پیار ہے اپنا قرب عطا فرما, کیونکہ جب اس سے پیار ہو جاتا ہے پھر رنگ بکرا ہی نظر آتا ہے. یہ وہ واقعہ آپ کو سنانے لگوں جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو سنایا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا, کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر نا صحابہ بیٹھے تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی امتوں میں سے ایک چھوٹی عمر کے اللہ کے ولی کا ذکر کیا.